بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب الشاكرين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم درود بڑے بار محمد و اہل بیت محمد معزز سامعین، سب سے پہلے میں چونکہ یہ ایام ولادت امام زمان علیہ السلام ہے، اس ولادت کی مناسبت سے میں تمام حضار محترم، علماء کرام، مرجع اعظام، خصوصاً ولی امر مسلمین سید علی خامنئی کی خدمت میں تبریک عرض کرتا ہوں۔ عزیزان، موضوع مہدویت پہ بات کرنا، بحث کرنا اس زمانے میں بہت ہی ضروری ہے، ایک اہم چیز ہے، چونکہ مسئلہ مہدویت فرد اور معاشرے دونوں کے لیے ایک ضروری چیز ہے، چونکہ جس طرح مہدویت ایک معاشرہ کو سعادت مند بنا سکتی ہے، اسی طرح ایک فرد کو بھی سعادت مند بنا سکتا ہے۔ عزیزان، ارشاد رب العزت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر انسان کو اپنے امام کے ساتھ بلائیں گے، اس سے پوچھا جائے گا کہ تم کس امام کے ماننے والے ہو، اس کے ساتھ آؤ۔ لذا ہر امام اپنی امت کے ساتھ آئے گا، اب چاہے وہ امام حق ہو یا امام باطل ہو، وہ امام ہدایت ہو یا امام ضلالت ہو، ہر انسان نے اپنے امام کے ساتھ محشور ہونا ہے۔ جب ہر انسان نے اپنے امام کے ساتھ محشور ہونا ہے، اب ہم قرآن مجید اس بات کی طرف تاکید کرتے ہیں، اس بات کی طرف دعویٰ دے رہے ہیں کہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک امام حق، پیشوائے حق کو ڈھونڈ لے اور ان کی معرفت حاصل کرے اور ان کی پیروی کرے۔ اسی وجہ سے رسول گرامی اسلام کی بھی ایک مشہور روایت ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ یہ حدیث فریقین، شیعہ اور اہل سنت دونوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس میں تمام عالم اسلام مسلمان اکٹھے ہیں، اتفاق ہے کہ نبی کریم فرما رہے تھے کہ کوئی شخص بھی اگر اس حالت میں اس دنیا سے چلا جائے، اس حالت میں مر جائے کہ اس کو اپنے زمانے کی امام کی معرفت حاصل نہ ہو، ماتا میتۃ جاہلیہ، وہ جہالت کے موت پہ مر گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے، اگر کوئی انسان اس دنیا سے چلا جائے اس حالت میں در حالی کے کہ اس کو اپنے امام زمان کی معرفت نہ ہو، ماتا یہودین او نصرانین،
لیس بہی مسلم، جو معرفت امام سے جس کا دل منور نہیں ہے، اشنائی نہیں رکھتا ہے، معرفت امام حاصل نہیں ہے، وہ انسان یہودی دین پہ تو مر سکتا ہے، نصرانی دین پہ تو مر سکتا ہے، لیکن اسلام کی دین پہ وہ نہیں مر سکتا۔ لذا امام کی معرفت بہت ہی ضروری ہے۔ عزیزان، امام علیہ السلام کی معرفت ایک ایسا واجب چیز ہے کہ اس کے بغیر ہماری جتنی بھی واجب ارکان ہے، جتنی بھی واجبات ہے، جتنی بھی اعمال ہے، اسلام ہے، مذہب ہے، جتنی بھی اعمال ہے، اگر امام کی معرفت نہ ہو یہ ساری چیزیں بیکار ہیں، ان چیزوں کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اگر مجھے امام زمان کی معرفت حاصل نہ ہو تو رسول کی نگاہ میں میں اب مسلمان ہی نہیں ہوں، چونکہ رسول گرامی اسلام کا جو حدیث ہے کہ وہ جاہلیت کے موت پہ مر جائے گا جس کو اپنے زمانے امام زمان کی معرفت نہ ہو، اس کی تمام اعمال بیکار ہے، ان کی نمازیں، ان کی روزے، ان کی سجدے، یہ ساری چیزیں نابود ہے، چونکہ لا يقبل اللہ من عبادہ الا بمعرفتنا۔ معصوم کا فرمان ہے کہ لوگوں ان غلط فہمیوں سے اپنے آپ کو دور نکالو، ان غلط فہمیوں میں مت رہو کہ اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے اعمال ہمارے معرفت کے بغیر قبول نہیں کرے گا۔ درود پڑھے بار محمد وعلیہ۔ ویسے تو ہر انسان کو یہ علم ہے، ماشاءاللہ نوجوان انٹرنیٹ سے، فیس بک، واٹس ایپ سے اشنا ہے کہ معرفت امام ضروری ہے قبولیت اعمال کے لیے، لیکن یہ معرفت کیا ہے؟ ایک دن مظلوم کربلا سید شہداء سے کسی نے پوچھا فما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا قال معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہ طاعہ۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے خدا کے معرفت کی پیچھے لگے انسان، ان کی پیچھے آپ لگے ہو، خدا کی معرفت حاصل کرنے والوں یہ سن لو کہ اگر تو خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو خدا کی معرفت اس وقت حاصل ہوگی کہ جب تم اپنے اس امام کی معرفت حاصل کرے گا کہ جس کی اطاعت تم پہ واجب ہے، جس کی پیروی تم پہ واجب ہے۔ جب تک اس کی معرفت حاصل نہ کرو، اس کی اطاعت اور پیروی نہ کرو تو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوگا۔ دوستان عزیز، بس بہت ہی مختصر وقت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام کی معرفت ہر انسان کے لیے ضروری ہے، چونکہ جب تک معرفت امام نہ ہو تو معرفت امام بھی حاصل، معرفت خدا بھی حاصل نہیں ہوگا۔ خود امام انسان کی دین میں، انسان کی زندگی میں، انسان کی آخرت میں بنیادی کردار ہے۔ اب توجہ فرمائیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، دوسرے لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہمارا بھی احکام الہی کا منبع اور ماخذ کیا ہے دوستان قرآن، ٹھیک ہے نا؟ دوسروں کا بھی احکام الہی کا منبع اور ماخذ کہ جس سے احکام لیے جاتے ہیں وہ بھی ان کا بھی قرآن ہے۔ ابھی ان کی پتوں میں اور ہمارے پتوں میں فرق کیوں ہے؟ ہمارے مراجع اعظام فرماتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ رابطہ کرنا معصیت ہے، جرم ہے،
गुनाह है, अल्लाह की नाफरमानी है। दूसरे कहते हैं कि इसराइल के साथ राब्ता रखना इबादत है। क्यों? पर कहाँ पे है? कुरान भी एक, अल्लाह भी एक, रसूल भी एक, ये फर्क कहाँ पे है? ये फर्क इमामत में है। चूंकि इमाम जिस इमाम ने दीन की तफसीर करनी थी, जिस इमाम ने तौहीद बतानी थी, जिस इमाम ने दीन के मफाहीम और माने बयान करने थे, उसमें फर्क है। इसी वजह से हम में और दूसरों में फर्क ये है कि हमारे इमामों में फर्क है। इसी तरह हम कहते हैं कि एक मजलूम पे जुल्म करना गुनाह है, बूढ़े और बच्चों को कत्ल करना गुनाह है, दूसरे लोग तकबीर के साथ कत्ल करते हैं। फर्क कहाँ है? अल्लाह भी है, कुरान भी है, रसूल भी है, लेकिन इमाम में फर्क है। लिजा इमाम के तब्दील होने से कुरान भी अपने माने तब्दील कर लेता है। इमाम की तब्दील होने से अल्लाह की वहदानियत भी बदल हो जाता है। इसी वजह से इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो इसी अपने ज़माने में, अपनी ज़िंदगी में एक सही इमाम की मारिफत हासिल करे, एक सही इमाम की तलाश करे। दुरूद पढ़े बार मोहम्मद व अहले बैत। बस दोस्तान अजीज़, इमाम की मारिफत वहदानियत के तकमील है। बस आखिरी एक मतलब, आखिरी जो एक मैसेज है, वो पैगाम आपको देना चाहता हूँ। वो पैगाम ये है दोस्तान कि हमें कैसे पता चले कि हम इमाम के मारिफत रखने वाले हैं या नहीं है। वैसे तो हर इंसान दावादार है कि मैं इमाम के आशिक हूँ, उनके मारिफत रखने वाला हूँ। हमें कैसे पता चले कि हम इमाम के मारिफत रखने वाले हैं या नहीं? महदवियत के उन्वान पर कॉन्फ्रेंस करना या इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना, शरीक होना इमाम की मारिफत नहीं है। इमाम की मारिफत, चूँकि हम बहुत सारे मोमिनीन हमने देखे हैं कि जो अच्छे अकीदे और सही अकीदे के दावादार है, लेकिन प्रैक्टिकल अमली मैदान में ये वो अच्छे अकीदे वाले और वो बुरे अकीदे वाले बिल्कुल बराबर है, सेम टू सेम। मैदान अमल में इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्यों? चूंकि ये दोनों कुरान से दूर है, ये दोनों सीरत अहले बैत से दूर है, ये दोनों अल्लाह की मारिफत से, इमाम की मारिफत से दूर है। इन दोनों के लिए जब नमाज का वक़्त हो जाए, मस्जिद से अजान दी जाए, दोनों के लिए बराबर है। दोनों अपने काम में लगते रहते हैं। कोई भी अजान की तरफ, मस्जिद की तरफ, अल्लाह की घर की तरफ तवज्जो नहीं करते हैं। ये दोनों जो दावादार है कि मैं सही अकीदे के मालिक हूँ, ये और जो बुरे अकीदे के मालिक है, ये दोनों सेम टू सेम है। अजीज़ान तवज्जो फरमाएं, मारिफत इमाम की अलामत ये है, निशान ये है। ये कॉन्फ्रेंस हो, ये मजालिस हो, इन चीज़ों का वो नहीं है। वो इंसान इमाम का मारिफत रखता है जो अपनी ज़िंदगी में कुरान अपनाए, उनकी कदम कदम कुरान की रोशनी में हो, जो अहले बैत की सीरत पे चले, जो मस्जिद से अजान की आवाज़ सुन जाए तो उनके लिए अपने घर में रहना गैर मुमकिन हो। ये नहीं कि वो मोटरसाइकिल पे बैठकर इधर उधर चले। ये मारिफत इमाम के दावादार है। ये बंदा मारिफत इमाम नहीं रखता, ये सिर्फ दावादार है दोस्तान। बस दोस्तान, आखिर में मस्जिद से दूरी, खुदा से दूरी, अहले बैत से दूरी, कुरान से दूरी, ये अलामत है
کہ ہمیں اب تک معرفت امام حاصل نہیں ہے، اب تک ہم صرف دعویدار ہیں، دعووں میں لگے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سب کو امام علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت امام علیہ السلام کی ظہور پہ تعجیل فرمائے اور قلب نازنین امام زمان ہم سے رضی و خوشنود فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل